السلام علیکم ناظرین. ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ میں ہوں محمد حفیظ خان، اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست دانشور ریاض شاہد صاحب. اور وہ جو ہم نے سلسلہ ایک شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ سلسلہ تھا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگ آپ بھی ہیں، لوگ ہم بھی ہیں، لوگ پورا جگ جہان ہے، لوگ دنیا ہے. اور اگر کوئی چیز ہے تو سننا چاہیے، وہ جو اہم ہو ہمارے لیے، آپ کے لیے، چونکہ سنے بغیر، جانے بغیر، پرکھے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، ترقی نہیں کی جا سکتی. تو ریاض صاحب، آج ہم نے کس موضوع پر بات کرنی ہے یا بات سے بات چلانی ہے؟ پہلے تو آپ نے مجھے جو دانشور کا خطاب دیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی ہے آپ کی، لیکن اگر وہ آپ واپس لے لیں تو نہیں، یہ وہ کتاب نہیں ہے. ابھی میں دانشور بننے کی پہلی سیڑھی پہ ہوں. امید ہے کہ میرے خیال میں جب میں کسی ٹی وی چینل پہ نمودار ہوگا تو پھر میں آپ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. میں ریاض صاحب کا آپ کا تعارف کرواؤں. ریاض صاحب بڑے وسیع المطالعہ شخص ہیں. انہوں نے لٹریچر بے پناہ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے فکشن، چاہے پاکستانی فکشن ہے اردو زبان کا، چاہے ان کا باہر کا فکشن ہے، اور یہ ایکسپرٹ ہیں یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں. اور یہ تمام چیزیں جنہیں ہم آپ جاننا چاہتے ہیں، یہ اس کو بہتر طور پر جانتے ہیں. اب انہیں اگر میں دانشور نہ کہوں تو آپ بتائیے میں کیا کہوں؟ سر موضوع کی طرف آتے ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ نے ڈی این اے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں کچھ اور سوال آئے تھے، اور وہ اس سے یہ قانونی شہادت کے متعلق تھے. پچھلے دنوں ٹویٹر پہ بہت زیادہ ٹرینڈ چلے، جس میں کوئٹہ میں جو کانسٹیبل ٹریفک کا تھا، جس کو ایک جو تھے ان کی گاڑی نے براڈ ڈے لائٹ میں انہوں نے کچلا، جس کی ویڈیو فوٹیجز وغیرہ بھی اویلیبل تھی، لیکن کورٹ نے ان کو ایکویٹ کر دیا. تو یہ بتائیے کہ یہ کیا اس کا کیا وجہ ہے کہ قانون کیا کوئی شہادت میں کمزوری تھی، یا وہ جو ویڈیو تھی اس میں کوئی پرابلم تھا، یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو عابد علی جو سسپیکٹ ہے یہ موٹر وے لاہور والے کیس کا، تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے 2013 میں غالباً ایک گھناؤنا جرم کیا تھا ایک ماں بیٹی کے خلاف، اور اس سے وہ بری ہو گیا تھا، بچ نکلا تھا. تو لوگ تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہو گیا اور عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں. تو اس معاملے میں آپ نے یہ ایک بہتر نشاندہی کی ہے، تو اس پر ہم دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں بیسیکلی جو جرائم کی فہرست ہے اس میں اس کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں. ایک ہوتی ہے قابل راضی نامہ، اور ایک ہوتی ہے ناقابل راضی نامہ. یہ جو قتل کا معاملہ ہے، یا قتل جس نوعیت کا بھی ہو، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹینشنل مرڈر کیا گیا تھا کسی شخص کا، اس کی کلنگ کی گئی تھی. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، خطا کی بھی ہے، انٹینشنل بھی ہے، اور اس میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جس میں قصاص نافذ ہو جاتا ہے، جس میں دیت دینی پڑتی ہے، جس میں حد لاگو ہوتی ہے، جس میں حد لاگو نہیں ہوتی، سزا بطور تعزیر کے دی جاتی ہے. تو یہ قصاص اور دیت آرڈیننس آنے کے بعد جو ہمارے پاکستان تعزیرات پاکستان میں ترمیم ہوئی تھی، تو اس کی روح سے جو قتل کا معاملہ ہے، ایک تو یہ اس میں دیت دینے کے بعد بھی اس میں راضی نامے کا بھی کنسیپٹ ہے، معاف کر دینے کا کنسیپٹ بھی ہے. اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے سزا دینے کے لیے وہ جو معیار ہے حد کا، اس کے مطابق ایویڈنس ہمارے یہاں نہیں ملتی. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو سزا دی جاتی ہے قتل کے مقدمات میں، جہاں ثابت ہو جاتا ہے، تو وہ تعزیر کے زمرے میں دی جاتی ہے، اور جسے سیکشن 302 سب کلاس بی ہے تعزیرات پاکستان کا، اس کے تحت. اور باقی جو جیسے آپ نے یہ کہا کہ واقعہ ہوا، اور اس کی جو ریکارڈنگ موجود تھی، ایک فوٹیج تھی جو سی سی ٹی وی کیمرے سے آئی تھی. ہمارے ہاں جو یہ فوٹیج ہے یا کلپ ہے، کوئی تصویر ہے، یہ اس طریقے سے ایویڈنس میں قابل قبول نہیں ہے کہ جس کی صرف اسی کی شہادت پر، جب کوئی اور شہادت سامنے نہ رہی ہو کورٹ کے سامنے، تو صرف اسی کی بیس پر آپ اس کو سزا دے سکیں
جو سسپیکٹ ہے یا جس پہ الزام ہے یا جو ملزم ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کا جب تک وہ جو ویڈیو ہے یا فوٹیج ہے اس کا فورنزک نہ ہو تو پتہ نہیں چل سکتا. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ فیک ویڈیوز بنانے کا سلسلہ ہے. آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کیسے کیسے کہ چہرہ کسی کا ہوتا ہے, آواز کسی کی ہوتی ہے, چہرے بدل دیے جاتے ہیں, دھڑ وہی رہتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ جو اینیمیشن کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ایون جو ایک ریئل ویڈیو بنایا جاتا ہے اس میں بھی بہت سارے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موومنٹس بدل دی جاتی ہیں. تو صرف اس پر کورٹ انحصار نہیں کر سکتی, اس کو شہادت کا معیار بنا کر ایک میکسیمم پنشمنٹ نہیں دے سکتی, جبکہ دوسری تمام جو شواہد ہیں وہ اس طرف نہ جاتے ہوں. اب اس میں دیکھیے کہ ماں سوائے اس فوٹیج کے کوئی اور آئی وٹنس نہیں آیا تھا. میں اس فیصلے کو نہ میں اس میں ڈیپتھ میں گیا ہوں, نہ میں نے اس فیصلے کو اس طریقے سے پرکھا ہے کہ اس پہ میں کمنٹ کروں. میں کمنٹ کر رہا ہوں صرف ہمارے ہاں کہ جو اس قسم کی ویڈیو فوٹیج ہوتی ہے یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ وہ کس حد تک شہادت میں قابل قبول ہے میکسیمم سزا دینے کے لیے. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ باہر کے ممالک میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ٹیلی فون جو ہے اس کے اوپر نکاح ہو جاتے ہیں. پہلے ٹیلی فون تھا, ابھی ظاہر ہے کہ ویڈیو جو ہے کال وغیرہ اس کے اوپر تو بہت بڑے بڑے معاملات طے پا جاتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ قانونی معاملات ہیں اور وہ طے پا جا سکتے ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مس یوز زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے ہاں, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عینی شاہدین ہیں وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں بنسبت اس کے؟ تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس میں جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے یا آڈیو ریکارڈنگ ہے یا فلم میکنگ ہے, اس کی دو حالتیں ہیں. ایک تو ہے کہ براہ راست آپ کچھ دیکھ رہے ہیں, براہ راست میں بہت کم امکان ہوتا ہے کہ اس کو فیک بنایا جا سکے یا اس میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس میں اس کو کرپٹ کیا جا سکے یا اس کو بدلا جا سکے. لیکن جہاں پر وہ ریکارڈڈ صورت میں اویلیبل ہو اور کئی ہاتھوں سے گزری ہو وہاں پر بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. آپ نے مثال دی ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ شادی پہ یا اسکائپ پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, زوم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ادھر بات کی تو ادھر بات کنوے ہو گئی. تو اس میں تو بہت کم امکان ہے. امکان تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بدل دیا جائے فوری طور پر, لیکن بعض اوقات جہاں پر وہ اس میں 30 سیکنڈ کا یا 10 سیکنڈ کا یا 20 سیکنڈ کا ڈسٹینس رکھا جاتا ہے کمیونیکیٹ ہونے میں, تو وہاں بات بدلی جا سکتی ہے. لیکن جہاں ریکارڈڈ صورت ہو نا وہاں پر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی ریکارڈڈ ایک فوٹیج ہے جو پہلے میرے ہاتھ میں تھی, پھر وہ آپ کے ہاتھ میں آئی, پھر تیسرے کے ہاتھ میں آئی. آپ نے وہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک وہ جو کیسز سے صاحب کورٹ کے ایک وہ جج صاحب کا تھا معاملہ, تو اس میں وہ ابھی وہ اس کا ڈیسائیڈ ہونا ہے تو کتنے وہ ہاتھوں سے وہ ویڈیو کیسے نکل کر گئی. تو اس میں تمام امکانات جو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس پر جو آپ نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرے سے نظر انداز کر دینا شہادت میں وہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ ہمارے جو لا میکرز ہیں, ہماری جو اسمبلیاں ہیں, ہماری لا منسٹری ہے, اس کو بیٹھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں, اب دیکھیے کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے, تو اس میں سب کچھ بیٹھ کر کہ صرف ہم ویڈیو کلپنگ ہے یا فوٹیج ہے اس کے بارے میں کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے, یا اس کی فورنزک ہو تو اس کو فورنزک کا معیار کیا ہو. کیا ہمارے ہاں ان کی جو فوٹیج کی فورنزک کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں موجود ہے؟ کہ پاکستان میں کوئی سہولت موجود ہے کہ جو ویڈیو کی فورنزک کر سکے یا فوٹیج کی کر سکے فورنزک؟ تو میرے خیال میں مجھے نہیں معلوم کہ اس بارے میں ابھی تک پاکستان میں کوئی سہولت ہو. سر یہ بتائیے کہ جو آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ابھی تک وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی جو ایک یعنی شاہد کو حاصل ہوتی ہے. تو یہ بتائیے, اگر ایک معاشرہ کسی بھی وجہ سے جرم کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے یا اتنی قوت نہیں پا رہا کسی بھی وجہ سے, تو پھر جرم راج کرے گا؟ نہیں, جرم راج نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں ہے کہ آپ اویئرنیس
پائیں. دیکھیں نا, صرف جرم پہ خاموش رہ جانا, سامنے نہ آنا, جب تک وہ دہشت کا ماحول ہے نا کہ لوگ بندوق سے ڈرتے ہیں, لوگ طاقتور سے ڈرتے ہیں, جب تک وہ ڈر باقی ہے, یہ ڈر آج کا نہیں ہے, یہ ڈر صدیوں سے چلا آ رہا ہے. جب امن امان ہوتا ہے, جب ملک میں اکانومی بہتر ہوتی ہے, انہیں اور جب جو رسائل ہیں, وسائل ہیں ان کے پاس اویلیبل ہیں, آنے جانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہے, وہ رات کے 2 بجے بھی سفر کر سکتے ہیں, وہ دن کے 2 بجے بھی سفر کر سکتے ہیں, جب یہ معاملات پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں, اس حد تک امن ہو جاتا ہے, تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیے, پاکستان کے حالات قطعی مختلف ہیں. پاکستان اس وقت اپنے نہ صرف بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے بلکہ اندرونی دشمنوں میں بہت زیادہ گھرا ہوا ہے. یہاں پر جو امن کا قیام ہے نا, پاکستان کے دشمنوں کو وہ وارہ نہیں کھاتا کہ یہاں امن ہو, یہاں امن برباد کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. تو وہاں پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس میں سے بہتر کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو انڈیویجول جرائم ہیں کسی انڈیویجول کے خلاف, اب وہاں دیکھیے کہ ابھی یہ جو عابد والا واقعہ ہے, عابد علی والا, جس میں اس نے ایک ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی, تو کیوں بری ہو گیا؟ میں نے کورٹ میں بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے, اور 30 سال سے زیادہ عرصہ. ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں تو اس پہ وکٹم پہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ, اور پھر رہنا دوسری جگہ پہ ہے, انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, پھر دھمکیاں بھی ہوتی ہیں, پھر جو غربت کا لیول ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو پھر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جب وہ کورٹ میں بطور گواہ جو آئی وٹنس سائٹ کیے جاتے ہیں چالان میں, جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا, وہ رات کا اندھیرا تھا تو ہمیں نظر نہیں آیا. وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جو ملزم ہوتا ہے کٹہرے میں, تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ ملزم تھا, اس کا آپ نے نام لکھوایا تھا ایف آئی آر میں, یہ وہ ملزم ہے جس کو آپ نے بیان دے کر چالان کروایا تھا, تو کیا یہ وہ نہیں ہے؟ تو اس کے دے کر کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں تھا. کسی کی آنکھ کا معاملہ بن جاتا ہے. یہ وہ جرائم ہے جہاں کورٹ کے اندر راضی نامہ نہیں ہو سکتا, تو وہ باہر سے کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ سوسائٹی کے وہ مدارج ہیں, یہ سوسائٹی کے جو معاشی طور پر مسائل ہیں. آپ نے پہلے بات کی کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ یہاں پہ امن و امان نہیں ہونا دینا چاہتے, لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹریٹ کرائم ہو, یا چاہے وہ فرقہ بندی کے مسائل ہوں, یا کوئی مذہبی مسئلہ ہو, یا کوئی اور سماجی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے انریسٹ ہوتا ہے یا کرائم بڑھتا ہے, ہم فوراً اس کا جو ہے ہم یہ کہتے ہیں دا پرابلم از آؤٹ دیر. کیا وجہ ہے کہ جس طرح ترقی یافتہ معاشروں میں یونیورسٹیز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, وہ ان کیسز کو ایک ماڈل کے طور پہ لے کے ریسرچ کرتے ہیں, گہرائی تک جاتے ہیں, اور وہ میئر سجیسٹ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ آئندہ نہ ہو, یہ اس کی پرابلم ہے معاشرے کے اندر, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی لیول پہ اور سماجی لیول پہ اور تعلیمی سطح پہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہم کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ واقعات ہوتے ہیں, اس کے اوپر شور و غوغا ہوتا ہے, پھر ایک مٹی ڈال دی جاتی ہے, پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کب تک یہ ہوگا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, سیاسی استحکام نہ ہو, وہاں اس قسم کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آپ نے تھنک ٹینک کی بات کی, ریسرچ کی بات کی, یہ وہاں ہوتے ہیں جہاں کنٹینیوٹی ہو. ہمارے ہاں تو ایک گورنمنٹ ایک پروجیکٹ بناتی ہے اور آنے والی گورنمنٹ ہے اس پروجیکٹ کو, اس کے فنڈز روک لیتی ہے, اس کو مکمل نہیں ہونے دیتی. معاشرے کی این جی اوز کیوں اپنا کردار, جیسے وہ 100 بچوں کا قاتل جاوید اقبال تھا, میرا خیال ہے کہ وہ ایک ماڈل کیس ہو سکتا تھا جس کو اسٹڈی کیا جاتا. اس کی ریزن جو ہیں, جو اس کی ایولیوشن, اس پہ تو مٹی ڈال دی گئی نا, اس پہ مٹی ڈال دی گئی. چنانچہ کیا ہے کہ وہ جیسے آپ نے اپنے ناول کرکنات میں بھی لکھا ہے کہ وہ جرم وہ چل رہا ہے, اسی طرح چل رہا ہے. ابھی بھی لاہور میں 2-4 مہینے 6 مہینے پہلے خبریں آئی تھی کہ میرے خیال میں 2 واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں جہاں پہ اسی طرح کا جو آپ کے ناول کرکنات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ میرے خیال میں جرم پرانے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے اور یہ چلتا چلا ہے, ہم اس پہ قابو نہیں پا رہے. جب تک سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی. آپ نے این جی اوز کا نام لیا, اب دیکھیں کہ جو بھی ادارہ کوئی بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو اس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے, اس کو رگیدا جاتا ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا
کہ این جی او کا نام لینا ہمارے یہاں گالی بن گیا تھا، اور ابھی تک وہی چلا آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی این جی او ہوگی وہ ہمارے خلاف کام کرے گی۔ بابا جو این جی او خلاف کام کرنے والی ہیں، جو ہمارے پاکستان کے خلاف ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے خلاف ہیں، آپ تو ان کو تو دیکھیے، لیکن ہر این جی او بری نہیں ہوتی۔ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں ان کو این جی او کے ایبریویشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ این جی او ہے کہ کس مصیبت کا نام۔ تو جب تک لوگوں میں یہ اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا، ہم وہ جسے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا تو وہ ہپ ہپ ہوتا ہے اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہوتا ہے، ہم ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں جو ہمیں شارٹ میئرس میں، شارٹ سٹیپس میں وہ مٹی ڈالنے کے پروسیس کی طرف لے کر جائے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس بات پہ ایک بڑی سطح پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ جی، آیا ہم نے معاشرے کو مزید مذہبی کرنا ہے، یا ہم نے ماڈرنزم کی طرف اس کو لے کے جانا ہے، یا ہم نے اگر اعتدال پہ چلنا ہے تو اعتدال پہ کیسے چلنا ہے؟ تو کیا اس پہ ایک دانشورانہ سطح پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں یہ بات طے ہو چکی ہے؟ دیکھ رہے جی، اعتدال تو ہمارے مذہب کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ جتنا اعتدال کا درس ہمارے ہاں ہے نا، اور میرے خیال کسی مذہب میں نہیں ہے، اگر ہم اعتدال کو چھوڑ کے انتہا کی طرف جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم اپنے مذہب کے اصولوں پر کاربند نہیں رہے۔ تو یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پالیسیاں بنانے والے، حدیث بھی ہے نا، خیر الامور اوسطها، ہر کام کا درمیانہ درجہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بعض چیزیں ان کو وارا نہیں کھاتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے اپنے 5 سال کیسے پورے کرنے ہیں، کیسے پورے نہیں کرنے۔ ہمارے ہاں وہ جو ایک لوٹ کھسوٹ کا عمل ہے، وہ اس کا چلتا رہنا، اور لوٹ کھسوٹ کے عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ خیر کم رہ جاتا ہے، شر بڑھ جاتا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو کہ ہر آنے والی حکومت کو جانے والی حکومت کے کیے دھرے پر اس کو کھوجنا ہو اور اسی پر لگے رہنا ہو، اسی کو بھی انہوں نے کتنی لوٹ مار کی، کیا کچھ کیا، اور اسی کی طرف توجہ دی جانی ہو کہ ملک کے وسائل کون کھا گیا، تو پھر نئی نئی باتیں کہاں ان کے لیے وقت بچتا ہے۔ آپ دیکھیے شام کے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گفتگو میں بھی بات کی تھی کہ آپ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا پرائم ٹائم نکال لیجئے، کہ ہمارے ہاں ڈیلی وہ جو ہم شام 7 سے 9 تک اور پھر 10 سے 12 تک ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہمارے ہاں کیا موضوعات ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی موضوع ہوتا ہے جو ریفارمیشن کا ہو، کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو انتہا کی بجائے اعتدال کا درس دے سکیں، کیا اس میں کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے جب ہم اس میں یہ بتا سکیں کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے ہاں جھوٹ کو کیسے ختم کرنا ہے۔ 50 روپے میں آپ کو ایک جھوٹا گواہ مل جاتا ہے، آپ اسے چاہے کسی کو سزا دلوا دیں۔ مغرب میں اور فار ایسٹ میں جو ممالک ہیں انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور اپنے جو سانحات ان کے ہاں وقوع پذیر ہوئے جس میں بڑی آبادی متاثر ہوئی، اس سے انہوں نے سبق سیکھے ہیں اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی پارٹیشن ایک بہت بڑا سانحہ تھا، 1971 ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی مطلب یہ افغان وار جو ہے بہت بڑا سانحہ تھا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ دوسری قوموں کی زندگی میں سانحات کے بعد بہتری آتی ہے، ہمارے یہاں تنزل کیوں ہے، یا تنزل کا احساس کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم ہر سانحے کو، جسے ہم سانحہ کہتے ہیں، اس میں سے لوگ اپنے مفادات کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہمارے یہاں کرونا ہو گزرا ہے، اس کرونا کے دوران آپ نے کیسی کیسی خبریں نہیں سنی کہ یہ جو ایک ماسک تھا اس میں کیا کیا حرکتیں کی گئیں، اس کو کتنا مہنگا کر کے بیچا گیا، سینیٹائزرز تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، وہ جو میڈیسن تھیں جان بچانے کی ان کا کیا ہوا، وہ جو وینٹیلیٹرز تھے ان کا کیا ہوا، کہ جس میں ہماری جو بیسک اخلاقی قدریں ہیں وہی آپ نہ پنپ سکیں۔ آپ نے جو جن ملکوں کی مثال دی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ان ممالک نے اپنے ہاں سوسائٹی کے پرنسپلز کو ری ڈیفائن کیا ہے کہ ہم نے کیسے لیو کرنا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، ہم نے دنیا کو کیسے سنوارنا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ
کہ جو سنوارنے کی بجائے بگاڑنے کا عمل کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو میں سمجھتا ہوں ملکی سطح پر جو پارٹیشن تھی، پارٹیشن سے ہمارا ملک وجود میں آیا، وہ میں سمجھتا ہوں ایک خیر کا پہلو تھا. ہمارے ہاں جو سانحہ ہے وہ ایک ہی گزرا ہے اور وہ مشرقی پاکستان کی ہم سے علیحدگی پرسنل لیول پہ جو لوگوں کی زندگی میں جی ہاں وہ تھا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے بھی کیا سبق حاصل کیا. وہی جو باتیں تھیں ہم نے وہی باتیں اب تک ختم نہیں کی. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو چھوٹی قومیں ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہے. ایک جو آدمی دور بیٹھا ہوا ٹیل پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے، کیا اس ٹیل کے آدمی تک پانی پہنچ پاتا ہے؟ اس ٹیل کے آدمی تک وسائل پہنچ پاتے ہیں؟ تو یہ دائرے کا سفر جو ہے کیا یہ مسلسل آپ کیا دیکھتے ہیں جاری رہے گا؟ جو بالکل، یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک اس کو نہ سمجھا. میں لاہور میں میری پوسٹنگ تھی، میں نے آپ کو بتایا ان دنوں میں لا ڈپارٹمنٹ میں تھا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ ایک شخص وہ چلا ہے صادقآباد سے یا راجن پور سے، اس نے بورڈ آف ریونیو سے ایک نقل لینی ہے اور وہ 10-12 دن سے خوار ہو رہا ہے اور وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے، بے وسیلہ شخص جس کو وہ نقل اپنے گھر پہ ملنی چاہیے اپنی کسی پراپرٹی کی یا اپنے کسی مقدمے سے متعلق، اس کے لیے وہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے. ہمارے یہاں کوئٹہ میں بیٹھا ہوا، ہمارے یہاں وہ دیکھیں جو گلگت بلتستان میں، ہمارے شمالی علاقہ جات میں، یہ اب تو سی پیک کی برکتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو کمیونیکیشن بہتر ہو رہا ہے، سڑکیں بننا شروع ہو گئی، وسائل بہتر ہو رہے ہیں، ایجوکیشن جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سی پیک ہماری اخلاقی قدروں کے لیے بھی بنے، اس کے لیے بھی آئے کہ یہ تو معاشی ترقی تھی نا کہ ہم نے چین کی مدد سے، چین آیا اس نے یہاں انویسٹمنٹ کی اور جو ہم نے لوٹانی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی برکات اور فیوز ہے. تو کیا کوئی ایسا اصول ہمارے ہاں، یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا مذہب، دنیا کا سب سے بڑا مذہب، اور آخر النبی، ہمارے نبی آخری زمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تمام تر زندگی ہمارے سامنے ہے. ہم ان کی زندگی سے کیوں نہیں سیکھ پاتے کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، رواداری کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ جھوٹی گواہی دینا کیا ہے اور سچی گواہی دینا کیا ہے؟ ذمہ دار کیا ہے؟ فرد جو ہے وہ اپنی ذاتی سطح پہ اس کا ذمہ دار ہے، یا جو سرکاری ادارے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا غیر سرکاری ادارے جن کا کام جو ہے مذہب کی تفہیم یا اخلاقی اصولوں کی جو تفہیم ہے فرد تک، وہ ذمہ دار ہے. ہمارے ہاں میں جملہ ایک لفظ کہوں گا، ہمارے ہاں جو ملکی سطح پر بربادی کی ذمہ داری ہے نا، اخلاقی بربادی ہے، کردار کی بربادی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہے ہمارے ہاں ایک جسے کہیں مزاج ہے رکاوٹ ڈالنا. وہ چاہے ہمارا کوئی مذہبی رہنما ہو، وہ بھی بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹ ڈالتا ہے. ہمارا سیاستدان ہو، وہ بھی بندے اور اپنے درمیان میں رکاوٹ ڈالتا ہے. ہمارا کوئی بھی دیکھ لینا، ہمارا کلرک بیٹھا ہوا ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، ہمارا تمام محکمے رکاوٹ ڈالتے ہیں. یونیورسٹیوں کے دروازے پہ جائیں تو رکاوٹ ہے. محکموں کے اندر آٹومیشن کام نہیں کر پاتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں کون پوچھے گا اگر آٹومیشن ہو گئی. نہ وہی ہے نا، رکاوٹ ڈالتے ہیں نا. جب تک رکاوٹ ڈالتے وہ کہتے ہیں ہماری ٹور ہی نہیں بنتی کوئی. آپ ایک بس سٹینڈ پہ جائیں تو جب تک وہ کھڑا ہوا گارڈ ہے وہ آپ کے سامنے یکدم بیریئر نہیں گرائے گا، آپ کی گاڑی کو نہیں توڑے گا، وہ کہتے ہیں میرے اختیاری کوئی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو آپ خیر سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ شر ہے؟ نہیں، ٹیکنالوجی خیر ہے، اس کا استعمال خیر ہے نا. اس کا استعمال آپ شر کے لیے کریں گے تو شر ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال خیر کے لیے ہوگا تو خیر ہے. ہمارے یہاں تو ٹیکنالوجی کے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، 80s سے ہم کر رہے ہیں، 90s میں آپ دیکھیے ہم نے بڑی ہوپ فل تھے. آپ اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی ہم بہت سمجھتے تھے کہ ہم اس میں بہت کر پائیں گے. ہم نہیں کر پائے اس لحاظ سے، ول نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، کیا نہیں ہے، مفادات. پھر میں بات کرتا ہوں نا. اب دیکھیے ہمارے ہاں پیٹرول کی کتنی امپورٹ ہے، ہمارے یہاں پیٹرول کا کتنا خرچہ ہے. دنیا بھر میں آپ صرف چین کی مثال لے لیں. آپ چین جاتے ہیں تو آپ کو سڑک پر وہ موٹر بائک دکھائی دیتی ہے جو بیٹری سے چلتی ہے، بے آواز ہے، کوئی نوائز نہیں اس کا، اس میں پیٹرول خرچ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں وہ کیوں امپورٹ نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ان کی لائسنسنگ کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمارے یہاں جو ہیبرڈ کاریں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں اس طریقے سے جو ہمارے ہاں فیول کی کنزمپشن؟ یہ کس کا مفاد وابستہ ہے کہ ہمارے ہاں پیٹرول جو ہے یا فیول ہے یا ڈیزل ہے وہ بے تحاشا ہے؟ یہ کس کا مفاد ہے کہ جو گاڑیوں کے ٹائم ٹیبلز ہیں وہ اس طریقے سے بنے
کہ اس پہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو یہ سارے مفادات کے لیے کیا جاتا ہے اور مفادات کی جنگ ہے. اور ایک شخص فرض کریں ایک منسٹر آیا ایک منسٹری پر, وہ 5 سال کے لیے تو عام طور پر ہمارے یہاں نہیں ہوتا, 2.5-3 سال 4 سال 3.5 سال, تو وہ کیا سنبھالے گا جب وہ اپنی منسٹری کو دیکھ ہی نہیں پاتا, کنٹینیوٹی نہیں ہے, تسلسل نہیں ہے, اور پھر سسٹینیبلٹی نہیں ہے, نہ استحکام ہے نہ تسلسل ہے, اس کی بجائے رکاوٹ, ہر جگہ رکاوٹ. آپ نے یونیورسٹیوں کو وہ جیلیں بنا دیا ہے, آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے, کالجوں میں داخل نہیں ہو سکتے, ہاسپٹلز میں داخل نہیں ہو سکتے. دیواریں اونچی ہیں اور جو عقل ہے اور نالج ہے وہ پست سے پست ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی جو میں سمجھ پایا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی سطح پہ اور ہر سطح پہ جو ہے وہ اس کے ذمہ داران موجود ہیں, جو نچلی سطح ہے اس میں بھی اور جو درمیانی سطح اور اوپر والی سطح ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. جو یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں کرنے دیا جاتا. جب تک ملک, قوم اور مذہب کا مفاد جو ہے وہ اوپر نہیں رکھا جائے گا, اپنے مقدم نہیں رکھا جائے گا, تو اس وقت تک بہتری کی امید نہیں ہے. پھر کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں چلے گی. لیکن جب آپ ٹیکنالوجی کو آنے نہیں دیں گے نا, آپ روکیں گے, پھر ٹیکنالوجی کہاں مسلمان کہاں کافر, ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس میں تو نہ کوئی وہ انوالو چیزیں نہیں ہوتی نا جن کی بیس پہ ہم روکتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی کو آنے دیں, آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں, آپ اس کو مذہب کے لیے استعمال کریں, آپ اس کو استحکام کے لیے استعمال کریں. لیکن ہمارے ہاں تو صرف یہ ہے کہ بات کرنے نہیں دینی, بات چلنے نہیں دینی, اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات سننی نہیں ہے. تو میرے خیال میں آج کی جو ہماری گفتگو تھی کہ لوگ سننا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو کسی نے سنا ہی ہوگا. نہیں, اس میں آپ کی باتوں میں بہت سارے, چونکہ آپ نے آپ کی مختلف آپ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں. آپ لکھاری ہیں, آپ ڈرامہ نگار ہیں, آپ محقق ہیں, آپ نے جوڈیشری میں کام کیا ہے, آپ نے بیوروکریسی میں بھی کام کیا ہے, آپ نے غیر سرکاری سطح پہ جو ہے اس میں بھی کام کیا ہے, ریسرچ میں کام کیا ہے. تو اسی لیے جو ہماری گفتگو ہے اس کی مختلف جہات جو ہے بن جاتی ہیں. اور ناظرین, اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے گفتگو, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بات کرنے کے لیے کہ اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بات جو ہے وہ وہاں وہ فوکس نہیں ہو پاتی. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ جو چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ ماڈرن گیجٹس ہوں, یہ اس وقت تک مددگار ثابت نہیں ہو سکتے جب تک فرد جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد پہ ملک اور قوم اور معاشرے کے مفاد کو مقدم نہیں کرے گا. جرم نہیں رکے گا, اور جرم نہیں رکے گا تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. میں اپنے جو ہمارے دوست ریاض شاہد صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ٹوڈے ود حفیظ خان کا آج کا جو موضوع تھا, جو آج کی باتیں تھیں, وہ آپ نے سنی. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئے موضوع کے ساتھ, ایسا موضوع جس میں سے کئی موضوعات نکلیں گے, ان پر بات ہوگی. اور اس وقت تک کے لیے اجازت, اور آپ چاہیں اگر تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. بہت شکریہ.